اور انفو ٹی وی کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آپ اگر قاہرہ سے بائی روڈ شرم الشیخ کی طرف سفر کریں تو آپ کو بحیرہ احمر کے پار ایک وسیع صحرا ملے گا۔ صحرا کی ایک سائیڈ آخر میں بحیرہ روم، دوسری نہر سوئز، تیسری بحیرہ احمر اور چوتھی اسرائیل سے جا ملتی ہے۔ یہ صحرا سینا یا سنائی کہلاتا ہے۔ سینا میں مختلف سائز کی لاتعداد پہاڑیاں موجود ہیں۔ جنوبی حصے میں موجود بلند ترین پہاڑ کوہ طور کہلاتا ہے۔ یہ پہاڑ 7,500 فٹ بلند ہے۔ 1300 قبل مسیح میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ حضرت صفورہ اور بچوں کے ساتھ کوہ طور کے قریب سے گزرے۔ آپ کو پہاڑ پر آگ نظر آئی۔ آپ علیہ السلام آگ کی تلاش میں پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور کے دامن میں جلتی ہوئی جھاڑی نظر آئی۔ آپ قریب پہنچے تو اللہ تعالیٰ کا جلوہ نظر آیا اور آپ کو نبوت مل گئی۔ یہودیوں نے جھاڑی کے گرد عبادت گاہ بنا دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو یہ علاقہ عیسائی بادشاہوں کے قبضے میں آ گیا۔ رومن بادشاہ قسطنطین نے سن 365 میں یہاں ایک چھوٹا سا چرچ بنا دیا۔ یہ چرچ سکندریہ کی نیک خاتون کیتھرائن کی وجہ سے سینٹ کیتھرائن کہلانے لگا۔ 565 عیسوی میں رومن بادشاہ سیزر جسٹینین نے یہاں ایک بڑی خانقاہ تعمیر کر دی اور یہ آج تک سلامت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے منسوب جھاڑی بھی اسی خانقاہ میں موجود ہے اور یہ مقام برننگ بش کہلاتا ہے۔ سینٹ کیتھرائن میں ایک لائبریری بھی ہے۔ یہ لائبریری دنیا کی دوسری قدیم ترین لائبریری ہے اور اس میں دنیا کی قدیم ترین معتبر دستاویزات موجود ہیں۔ ان دستاویزات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ایک خط مبارک بھی موجود ہے۔ خط پر آپ کے دست مبارک کا نشان ہے۔ عیسائی اس خط کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کووننٹ ٹیسٹامنٹ جبکہ مسلمان عہد نامہ کہتے ہیں۔ یہ دنیا میں ایسی واحد دستاویز ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کا نشان ہے۔ یہ مقام تاریخ کے مختلف ادوار میں مختلف خلفاء کے قبضے میں رہا، لیکن خلفۂ راشدین ہو، بنو امیہ کا دور ہو، عباسیوں اور فاطمیوں کا عہد ہو، سلطان صلاح الدین ایوبی کا زمانہ ہو یا پھر خلافت عثمانی ہو، یہ چرچ بھی محفوظ رہا اور یہ عہد نامہ بھی۔ مسلمان حکمران بدلتے رہے لیکن ہر حکمران نے اس عہد نامے کا احترام کیا۔ یہ معاہدہ تاریخ سینا القدیم جیسی معتبر کتاب میں بھی موجود ہے۔ عثمانی خلیفہ سلیم اول نے 1516 میں مصر فتح کیا۔ سلیم اول نہ صرف خود سینٹ کیتھرائن پہنچا بلکہ اس نے اس عہد نامے کی تصدیق بھی کی۔ عثمانیوں کے دور میں گورنر مصر عہد نامے کی تصدیق کے لیے ہر سال سینٹ کیتھرائن جاتا تھا۔ وہ عہد نامے کو چومتا، تصدیق نامہ جاری کرتا تھا۔ یہ تصدیق نامے بھی آج تک چرچ کی لائبریری میں موجود ہیں۔ یہ عہد نامہ کیا ہے اور یہ کیوں کیا گیا، اس کے بارے میں مختلف روایات موجود ہیں۔ ایک روایت کے مطابق سینٹ کیتھرائن کے چند متولی مدینہ آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی میزبانی فرمائی۔ متولیوں نے رخصت ہونے سے پہلے عرض کیا، ہمیں خطرہ ہے کہ جب مسلمان طاقتور ہو جائیں گے تو یہ ہمیں قتل اور ہماری عبادت گاہوں کو تباہ کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، آپ لوگ مجھ سے اور میری امت کے ہاتھوں سے محفوظ رہیں گے۔ متولیوں نے عرض کیا، ہم لوگ جب بھی کسی سے معاہدہ کرتے ہیں تو ہم وہ لکھ لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں اپنا عہد تحریر فرما کر عنایت کر دیں تاکہ ہم مستقبل میں آپ کے امتیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تحریر دکھا کر امان حاصل کر سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریر لکھوائی، تصدیق کے لیے کاغذ پر اپنے دست مبارک کا نشان لگایا اور عہد نامہ ان کے حوالے کر دیا۔ وہ لوگ واپس آئے اور معاہدہ سینٹ کیتھرائن میں آویزاں کر دیا۔ مسلمان حکمرانوں نے اس کے بعد جب بھی مصر کو فتح کیا اور یہ سینا اور کوہ طور پہنچے تو خانقاہ کے متولی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد نامہ لے کر دروازے پر آ جاتے۔ فاتحین عہد نامے کو بوسہ دیتے اور واپس لوٹ جاتے۔ سینٹ کیتھرائن اسلامی دنیا کا واحد وہ مقام ہے جو اس عہد نامے کی وجہ سے آج تک کسی مسلمان بادشاہ کے زیر قبضہ نہیں رہا۔ یہ خانقاہ ہر دور میں آزاد رہی، یہ آج بھی آزاد ہے۔ معزز ناظرین، عہد نامہ کے نیچے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک کا نقش ہے۔ یہ نقش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستخط کی حیثیت رکھتا ہے۔ مسلمانوں نے 1400 سال کی تاریخ میں اس عہد نامے کا احترام کیا۔ ہم نے ان برسوں میں کسی چرچ پر حملہ کیا، کوئی راہب قتل کیا اور نہ ہی کسی کلیسا کی زمین پر قبضہ کیا، حتیٰ کہ صلیبی جنگوں کے دوران بھی اس معاہدے پر عمل ہوتا رہا۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کی فتح کے بعد کلیسا میں نماز پڑھنے سے انکار کر دیا تھا۔ اموی خلیفہ نے دمشق میں جامع امیہ بنانے کا فیصلہ کیا تو عیسائیوں سے چرچ کی زمین باقاعدہ خریدی بھی گئی اور انہیں پورے دمشق میں جہاں چاہیں اور جتنے چاہیں چرچ بنانے کی اجازت بھی دے دی گئی۔ اسپین میں بھی 800 سال عیسائی اور چرچ محفوظ رہے۔ مسجد کرتبہ میں چرچ کی زمین کا تھوڑا سا حصہ آ گیا تھا تو خلیفہ نے تعمیر رکوا کر پادری سے اجازت لی اور معاوضہ ادا کیا۔ سعودی عرب، عراق، مصر، ترکی، فلسطین، ایران اور سینٹرل ایشیا میں آج بھی 2500 سال پرانے چرچ موجود ہیں۔ یہ چرچ ان ادوار میں بھی سلامت رہے جب مسلمان کی خانقاہیں گرا دیتے تھے، جب مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمان قتل ہو جاتے تھے۔ امیر تیمور نے 58 اسلامی ممالک کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، مگر یہ کلیسا اس عہد نامے کی برکت کی وجہ سے آج بھی محفوظ ہے۔ معزز ناظرین، ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ نئے آنے والے معزز ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور دبا دیں۔ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔